اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، یہ آیت نمبر 23 ہے سورۃ مؤمنون کی. یہیں تک پڑھا تھا کل؟ ہاں، دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، ہم نے بھیجا تھا نوح کو اس کی قوم کی طرف. فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، تو انہوں نے اپنی قوم سے جا کر یہی کہا تھا کہ میری اللہ کی عبادت کرو. مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، تمہارے لیے اللہ کے سوا اور کوئی الہ نہیں. أَفَلَا تَتَّقُونَ، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ، تو جن لوگوں نے کفر کیا تھا اس کی قوم میں سے ان کے سرداروں نے یہ بات کہی. ما ھذا الا بشر مثلکم، یہ نوح کوئی نہیں ہے مگر ایک انسان ہی تو ہے تمہارے جیسا ہے، اس سے زیادہ اس کی کوئی کیا حیثیت ہے؟ یہ انسان یرید ان یتفضل علیکم، دراصل اب یہ چاہتا یہ ہے کہ تمہارے اوپر سرداری حاصل کر لے. ذرا یہ کوئی اقتدار حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کو میرے خیال سے یہ کوئی بات سوجھ آئی ہے. ولو شاء اللہ لانزل ملائکۃ، اور اگر اللہ نے کوئی رسول بھیجنا ہی ہوتا تو کوئی فرشتہ بھیج دیتا. ان کو بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ ان کی کیا حیثیت ہے؟ ما سمعنا بہذا فی آبائنا الاولین، اور ہم نے تو ایسی کوئی بات نہیں سنی کہ کوئی انسان رسول بن کے کبھی آئے. یہ تو ہم نے کبھی ایسی کوئی بات سنی نہیں. پہلے لوگوں میں بھی، اپنے بزرگوں میں بھی ہم نے کبھی نہیں ایسی کوئی بات جو ہمارے تک پہنچی ہو. ان هو الا رجل بہ جنہ، بات یہ ہے کہ میرے خیال میں اب یہ ایسا شخص ہے جس کو کوئی عصیب ہو گیا ہے، کوئی جن وغیرہ اس کے اوپر آ گئے، کوئی جنون لاحق ہو گیا اسے. فتربصوا به حتى حين، انتظار کرو اس کے بارے میں، کچھ ابھی بات واضح ہو جائے گی، پتہ چل جائے. قال رب انصرنی بما كذبون، نوح علیہ السلام نے دعا کی اپنے رب سے، انصرنی، اے اللہ میری مدد فرما، بما كذبون، مجھے تو جھٹلا دیا گیا ہے، یہ جھٹلا رہے ہیں مجھے، میرے پیغام کو. فاوحینا الیہ، تو ہم نے وحی کی نوح کی طرف، ان اصنع الفلک، کشتی بناؤ، باعیننا، ہماری آنکھوں کے سامنے، ووحینا، اور ہماری وحی ہمارے حکم کے مطابق. فاذا جاء امرنا، اور پھر جب ہمارا حکم آ جائے، وفارت تنور، اور تنور ابل پڑے، تو فسلک فیہا من کل زوجین اثنین، تو پھر تم سوار کر لینا ہر قسم کے جانوروں میں سے جوڑا جوڑا. وَأَهْلَكَ، اور اپنے اہل کو بھی سوار کر لینا. إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ، سوائے ان کے کہ جن کے بارے میں پہلے فیصلہ ہو چکا ان میں سے. وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور دیکھو مجھے مخاطب مت کرنا، میرے ساتھ بات مت کرنا ظالموں کے بارے میں. إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ، وہ تو غرق ہو کر رہیں گے. فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ، اور پھر جب کشتی میں بیٹھ جاؤ، جم جاؤ تم بھی اور یہ تمہارے سارے جو ہیں کشتی میں سوار، جب وہ بیٹھ جاؤ تم تو فقل الحمدللہ، تو پھر کہنا شکر ہے اللہ کا، الذی نجانا، جس نے ہمیں بچا لیا، من القوم الظالمین، اس ظالم قوم سے. وقل، اور آپ کہنا، دعا کرنا، ربی انزلنی، اے میرے مالک، انزلنی، تو مجھے اتار، منزلا مبارکہ، ایک مبارک جگہ پر، تو مجھے اتارنا مبارک جگہ پر. وانت خیر المنزلین، اور تو ہی تو ہے جو بہترین جگہ عطا کرنے والا ہے. ان فی ذلک لآیات، بے شک اس واقعے کے اندر بے شمار نشانیاں ہیں. وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ، اور یقیناً ہم تو آزمائش کر کے ہی رہتے ہیں، اب تو ابتلا کر کے ہی رہتے ہیں. ثُمَّ أَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ، پھر ان کے بعد ہم نے اٹھایا دوسری قوم کو. فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ، ان میں بھی ہم نے ایک رسول بھیجا انہی میں سے. أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، اس نے بھی یہی کہا کہ عبادت کرو اللہ کی. مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، تمہارا کوئی الہ نہیں اس کے سوا. أَفَلَا تَتَّقُونَ، ڈرتے نہیں ہو؟ جی عمر 1000 سال نہیں ہے، 950 سال تبلیغ کا عرصہ ہے. عمر کے بارے میں تو روایت آتی ہے کہ 1800 سال، واللہ اعلم، اللہ جانتا ہے. تبلیغ 950 سال اللہ کے دین کی دعوت دیا. فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، پھر وہ رہا ان کے اندر 1000 سال، 50 کم کر دو. یہ قرآن کا جو انداز 950 سال، اللہ بہتر جانے اس معاملے. جی. وقال الملأ من قومه الذين كفروا، اور کہا سرداروں نے اس کی قوم میں سے جنہوں نے کفر کیا تھا. وكذبوا بلقاء الآخرة، اور جنہوں نے جھٹلا دیا آخرت کی ملاقات کو. وَأَتْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور جن کو ہم نے خوشحالی عطا کی تھی، آسودگی عطا کی تھی دنیا کی زندگی، مترفین بنایا تھا انہیں، مال و دولت دیا تھا دنیا کا، سردار تھے. کہا کیا انہوں نے، ما ھذا الا بشر، یہ تو بشر ہے تمہارے جیسا، ایک انسان ہے. یاکل، یہ کہتا ہے میری بات مانو، کمال ہے انسان ہمارے جیسا. اچھا، یہاں ایک اور بڑی مزے کی بات آپ نوٹ کیا کریں کہ جب قرآن میں آتا ہے ان کی طرف سے اعتراض، کہ دیکھو انسان ہی تو ہے ہمارے جیسا، اس کی بات کیسے مانے؟
یہ نہیں ان کو شرم آتی کہ آپ خود تو یہ چاہتے ہو کہ سارے لوگ کس کی بات مانیں؟ آپ کی آپ انسان نہیں ہو؟ تمہاری بات مانی جائے تم انسان ہو ٹھیک ہے، رسول کہے میری بات مانو تو نہیں، انسان کی کیسے بات مانو؟ یا کل مما تاکلون منہ، وہی چیزیں کھاتا ہے جو تم کھاتے ہو، یشرب مما تشربون، وہی پیتا ہے جو تم پیتے ہو، یہ کیسے رسول ہو گیا؟ وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ، اور اگر تم نے بات مان لی اپنے ہی جیسے کسی انسان کی، انکم اذا لخاسرون، پھر تو بڑا خسارہ اٹھا لو گے۔ یہ سردار کہہ رہے ہیں اپنی قوم کو۔ ایعدکم انکم، کیا وہ وعدہ کرتا ہے تمہیں اس بات کا کہ اذا متم وکنتم ترابا، جب تم مر جاؤ گے مٹی ہو جاؤ گے، وعظاما ہڈیاں بچ جائیں گی، انکم مخرجون، پھر نکالے جاؤ گے؟ یہ بات کہہ رہا ہے۔ ہی ہاتا ناممکن ہے، ناممکن ہے، لما توعدون، وہ بات جس کا تمہیں وعدہ کیا جا رہا ہے ناممکن ہے۔ ان ہی الا حیاتنا الدنیا، نہیں ہے مگر یہی دنیا کی زندگی ہے، انجوائے کر لو، کھا پی لو، بس یہی زندگی ہے۔ نموت ویانا، ہم مر جاتے ہیں زندہ ہوتے ہیں، اما نحن بمبعوثین، اس کے علاوہ اور ہمیں نہیں اٹھایا جائے گا۔ ان ہوا الا رجل افترى علی اللہ کذبا، نہیں ہے مگر یہ تو وہ آدمی ہے کہ جس نے اللہ پر جھوٹ باندھ لیا ہے۔ اما نحن له بمؤمنین، ہم اس کی بات کبھی نہیں مانیں گے۔ قال، تو اس رسول نے بھی کہا، اب یہ رسول کا نام نہیں ہے، یہ پورا ہم نے پڑھ لیا واقعہ، کہیں پر بھی رسول کا نام نہیں ہے۔ نوح کے بعد ایک رسول بھیجا انہی میں سے، جو ہم نے باقی قرآن میں ترتیب پڑھی ہے، نوح کے بعد یا حضرت ہود آئے ہیں یا حضرت صالح آئے ہیں، انہی میں سے کوئی ایک ہوگا۔ قال رب انصرنی بما کذبون، تو انہوں نے کہا اے میرے رب تو میری مدد فرما اس چیز پر کہ یہ لوگ مجھے جھٹلا رہے ہیں۔ قال عما قلیل لیصبحن نادمین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا قریب ہے، بس تھوڑی سی دیر ہے، تھوڑا سا مدت ہے، قلیل وقت ہے، لیصبحن نادمین، یہ ضرور ہو جائیں گے انتہائی نادم، انتہائی شرمندہ ہو جائیں گے یہ اپنے طرز عمل پر، بس تھوڑا سا دیر ہے۔ وجعلناہم خصاں، تو ہم نے انہیں بنا دیا کوڑا کرکٹ، خس و خاشاک بنا دیا۔ فبعدا للقوم الظالمین، سو دوری ہے، پھٹکار ہے ظالم قوم پر، لعنت ہے ظالم قوم پر۔ ثم انشأنا من بعدہم قرونا آخرین، ان کے بعد پھر ہم نے کئی اور بستیاں، کئی قومیں پیدا کی۔ ما تسبق من امت اجلھا وما یستاخرون، جب اجل آ گئی کسی امت کی تو وہ اس سے نہ ایک منٹ پہلے ہو سکی اس کا وہ معاملہ، نہ اس کو وہ مؤخر کر سکی۔ جو اس کی ایک اجل تھی اسی پر ہی اس سے نہ آگے بڑھ سکی نہ پیچھے ہٹ سکی۔ ثم ارسلنا رسولنا تترا، پھر ہم نے رسول بھیجے، ثم ارسلنا، پھر ہم نے بھیجے رسولنا اپنے رسول، تترا متواتر، یک کے بعد دیگرے، پے در پے پھر ہم نے رسول بھیجے۔ کلما جاء امت الرسول، ہوا جب کبھی بھی آیا کسی امت کے پاس اس کا رسول، کذبوہ، انہوں نے جھٹلا دیا اسے، فاتبعنا بعضهم بعضا، تو پھر ہم نے لگا دیا ان کو پیچھے ایک کے بعد دوسری، ہم بھی پھر اسی طرح ہلاک کرتے گئے ایک کے بعد دوسری کو۔ وجعلناہم احادیث، اور اب تو ہم نے انہیں کہانیاں بنا دیا، یہ باتیں ہیں جن کی ہم تمہیں بتا رہے ہیں۔ فبعدا لقوم لا یؤمنون، سو ہلاکت ہے، دوری ہے، پھٹکار ہے، لعنت ہے اس قوم پر جو ایمان نہیں لائی۔ ثم ارسلنا موسیٰ واخاہ ہارون، پھر ہم نے بھیجا موسیٰ کو اور اس کے بھائی ہارون کو، بآیاتنا، اپنی آیات دے کر، نشانیاں دے کر، وسلطان مبین، اور واضح دلیل، کھلی سند دے کر بھیجا۔ الی فرعون وملئہ، فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف، واستکبروا، انہوں نے انکار کیا، تکبر کر دیا، وکانوا قوما عالین، وہ تو تھے ہی سرکش لوگ تھے، ظالم لوگ تھے۔ فقالوا، انہوں نے کہا، انؤمن لبشرین مثلنا، کیا ہم ایمان لے آئیں دو انسانوں پر جو ہمارے جیسے ہیں، وقومہما لنا عابدون، اور ان کی حیثیت یہ ہے کہ یہ ہماری غلام قوم کے لوگ ہیں، اب ہم غلاموں کی بات ماننا شروع کر دیں، ان کی پوری قوم ہماری غلامی کرتی ہے۔ فکذبوہما، انہوں نے جھٹلا دیا ان دونوں کو، فکانوا من المہلکین، تو بس وہ ہو گئے ہلاک ہونے والوں میں سے۔ ولقد آتینا موسیٰ الکتاب، ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی، لعلہم یہتدون، تاکہ وہ لوگ ہدایت حاصل کر لیں۔ وجعلنا ابن مریم وامہ آیہ، ہم نے بنایا ابن مریم کو اور اس کی ماں کو، حضرت مریم کو اور ان کا بیٹا حضرت عیسیٰ، ہم نے ان دونوں کو بنا دیا آیا، نشانی۔ وآویناہما، اور ہم نے پناہ دی ان دونوں کو، الی ربوۃ، ایک اونچی جگہ پر، ذات قرار و معین، جو رہنے کے قابل تھی اور جس میں معین چشمہ بھی تھا، صاف پانی کا۔ اب اس کے بارے میں دو رائے ہیں، ایک تو یہی ہے کہ جب انہیں درد ذہ ہوا ہے، زچگی کا درد، جب انہیں تکلیف شروع ہوئی ہے، تو اس سورۃ مریم میں ہم پڑھ کر آئے ہیں کہ ایک جگہ پر جو اونچے ٹیلے پر چلی گئی تھی، جہاں انہوں نے کھجور کے تنے کو مضبوطی سے پکڑا اور پھر اللہ نے کہا اسی کو ہلاؤ اور نیچے چشمہ جاری ہو گیا، وہ سارا ہم نے پڑھ لیا۔ ایک تو مراد یہ ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے بارے میں یہ روایت بھی آتی ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہونے والے تھے تو اس دور میں ظاہر ہے اصل طاقت تو رومیوں کی تھی، اصل طاقت تو رومیوں کی تھی، لیکن ایک پپٹ کنگ ہوتا تھا یہودیوں کا بھی، جو اپنا
وہاں بٹھاتے تھے، فیصلہ وہ خود کوئی نہیں کر سکتے تھے، فیصلہ وہی کرتے تھے رومی، لیکن ایک برائے نام چونکہ وہ علاقہ پہلے انہی کا تھا، وہی رہتے تھے، تو بس اور جیسے ہمارے یہاں ہو گیا تھا، ہمارے یہاں مغل بادشاہ ہوتے تھے حضور، ان کا نعرہ شارہ لگتا تھا، حکم کمپنی بہادروں کا چلتا تھا، ان کا کوئی کام میں دخل اندازی ہوتی نہیں تھی، بیٹھا ہوتا تھا یہ بادشاہ حضور بیٹھے۔ تو یہودیوں کی بھی حیثیت، تو بادشاہ کو یہودی کو خواب آیا ایک بچہ پیدا ہوگا جو تمہارا سارا یہ سلسلہ ختم کرے گا۔ حضرت اس نے بھی پھر یہ پالیسی کہتے ہیں بنائی تھی کہ اس وقت اس موقع پر یہ کچھ عرصے تک جو بچہ پیدا ہو ان کا اسے قتل کر دیا جائے۔ حضرت مریم اسی ڈر سے اپنے بچے کو لے کر چلی گئی تھی مصر، تو 10-12 سال پھر وہیں رہی ہیں، یا یہ اس جگہ کا ذکر ہے، یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ یا ایھا الرسل، اے رسولو، اللہ سب کو خطاب فرما رہے ہیں، کلوا من الطیبات، کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے۔ سارے رسولوں کو اکٹھا کر کے حکم نہیں دیا، ہر رسول کو جب بھیجا تو اسے یہ حکم دیا، ہر رسول کو یہ حکم تھا کہ کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے، واعملوا صالحا، نیک عمل کرو، انی بما تعملون علیم، جو بھی تم عمل کر رہے ہو میں اس سے واقف ہوں، جانتا ہوں۔ وَإِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور بے شک یہ تمہاری جماعت ایک ہی ملت ہے، طور طریقہ ایک ہی ہے، ایک ہی دین ہے ان کا، وَأَنَا رَبُّكُمْ، اور میں تمہارا رب ہوں، فَاتَّقُونِ، تو مجھ سے ڈرو۔ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا، تو مگر وہ ٹکڑے ٹکڑے کر لیا لوگوں نے اپنے دین کو آپس میں۔ كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ، ہر گروہ کے پاس جو کچھ ہے وہ اسی پہ خوشیاں مناتا ہے، اسی کو ہی کہتا ہے حق ہے، اسی کو ہی سمجھتا ہے یہ بس نجات دلانے والی تو یہی چیز ہے۔ فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ، تو آپ چھوڑ دیں ان کو اپنی اس مدہوشی کے اندر، بے ہوشی کے اندر، غمرہ غفلت کے اندر، حتیٰ حین، وہ خاص وقت تک جب وہ وقت آ نہیں جاتا، پڑا رہنے دیں انہیں غفلت میں۔ اَیَحْسَبُونَ، کیا وہ یہ گمان کرتے ہیں، انما نمدہم، کہ یہ جو ہم ان کو مدد دیے جا رہے ہیں، ڈھیل دیے جا رہے ہیں، بِہ من مال و بنین، مال کے ساتھ اور بچوں کے ساتھ جو ہم ان کی مدد کیے چلے جا رہے ہیں، نسارع لہم فی الخیرات، ہم ان کے لیے جلدی کر رہے ہیں بھلائی کے کاموں میں، ان کو بھلائیاں دینے میں ہم جلدی کر رہے ہیں۔ اے میرے نبی، یہ کیا سمجھتے ہیں، یہ جو ان کو مال مل رہا ہے، بیٹے مل رہے ہیں، دنیاوی ساز و سامان ہم دیے جا رہے ہیں، نفع دیے جا رہے ہیں، یہ کیا سمجھتے ہیں ان کو بھلائیاں دینے میں ہم جلدی کر رہے ہیں، ان کو بھلائیاں دیتے جائیں ہم، یہ کیا یہ سمجھتے ہیں؟ بل لا یشعرون، انہیں پتہ نہیں چل رہا، ہم تو یہ سب اس لیے کر رہے ہیں تاکہ یہ اپنی اس روش میں اور آگے بڑھ جائیں اور ان کے لیے سزا زیادہ سے زیادہ سخت ہوتی چلے، اب تو اس لیے کر رہے ہیں، یہ سمجھتے ہیں اللہ خیر دینے میں ان کے پیچھے لگ گیا ہے۔ ان الذین هم من خشیۃ ربهم مشفقون، اس کے برعکس حقیقت یہ کہ وہ لوگ جو اپنے رب سے، اپنے رب کی خشیت سے ڈرتے رہتے ہیں، اپنے رب کے خوف سے لرزاں اور ترساں رہتے ہیں، والذین هم بآیات ربهم یؤمنون، اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے رب کی آیات پر ایمان رکھتے ہیں، ایک وہ لوگ ہیں اور دوسرے ایک یہ لوگ ہیں، والذین هم بربهم لا یشرکون، جو اپنے رب کے ساتھ شریک نہیں کرتے کسی کو، والذین یؤتون ما آتوا، اور وہ لوگ جو دیتے ہیں اللہ کی راہ میں جو کچھ بھی دیتے ہیں، وقلوبهم وجلۃ، حالت یہ ہوتی ہے کہ ان کے دل ڈر رہے ہوتے ہیں، دے رہے ہیں اللہ کی راہ میں لیکن دل پھر بھی ڈر رہے ہیں، کس چیز سے ڈر رہے ہیں کہ پتہ نہیں اللہ قبول فرمائے گا کہ نہیں، پتہ نہیں میں جو یہ دے رہا ہوں یہ میری نیت خالص ہے بھی صحیح کہ نہیں، اللہ قبول کرے گا کہ نہیں، کہیں اس میں ریاکار، ڈرتے رہتے ہیں، حالانکہ دے بھی رہے ہیں اللہ کی راہ پھر بھی ڈرتے رہتے ہیں، کہیں یہ جیسے اللہ نے تقاضا کیا ہے، جیسے اللہ نے کہا اسی کے مطابق ہم دے رہے ہیں کہ نہیں دے رہے۔ انہم الی ربہم راجعون، انہیں یقین ہوتا ہے اس بات کا کہ وہ اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اولئک یسارعون فی الخیرات، یہ ہیں وہ لوگ جو دوڑنے والے ہیں، جلدی کرنے والے ہیں، فی الخیرات، بھلائی کے اندر، وہم لہا سابقون، ہاں جی، وہم لہا سابقون، اور یہی ہیں جو بھلائی کو سب سے آگے بڑھ کر پا لینے والے ہیں۔ وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، اور ہم نہیں ذمہ داری کا بوجھ ڈالتے کسی بھی جان پر مگر اس کی طاقت کی اور حیثیت کے مطابق۔ وَلَدَيْنَا کتاب، اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے، يَنطِقُ بِالْحَقِّ، جو حق بات بیان کرتی ہے، بالکل ٹھیک ٹھیک، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور لوگوں پر بہرحال ظلم نہیں کیا جائے گا، یہ اللہ جو ہر کسی کا اعمال نامہ رکھے گا وہ حق کے ساتھ ہر شے بتائے گا۔ بل قلوبهم فی غمرۃ من ھذا، بلکہ ان کے دل غافل ہیں اس بات سے، دلوں میں غفلت کے پردے آئے ہوئے ہیں، انہیں یہ بات ابھی سمجھ نہیں آ رہی۔
وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِّن دُونِ ذَلِكَ، اور ان کے تو اور بڑے کام ہیں اس کام کے علاوہ. اب ظاہر ہے کون دین کی اللہ کو راضی کرنے کی کس کو فکر پڑے، اور ان کے بڑے کام ہیں اور بڑے کیریئر انہوں نے بنانے ہیں اور بڑے دنیا داری میں ان کی چیزیں چل رہی. وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِّن دُونِ ذَلِكَ، یہ کام کرنے کے لیے ان کے پاس وقت نہیں ہے اور بڑے کام ہیں. وَهُمْ لَهَا عَامِلُونَ، وہ کم کر رہے ہیں، اس میں کھپ رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں. حَتَّىٰ إِذَا أَخَذْنَا مُتْرَفِيهِمْ، یہاں تک کہ جب ہم پکڑ لیں گے ان کے مترفین کو، خوشحال کو، آسودہ حال لوگوں کو، بالعذاب، سزا کے ساتھ، عذاب کے ساتھ، اذا ہم یجأرون، تو پھر وہ چیخو پکار شروع کر دیں گے. لا تجروا اليوم، آج مت چیخو چلاؤ، انکم منا لا تنصرون، آج تمہیں کون بچا سکتا ہے، کون تمہیں ہم سے آج بچائے گا. قد کانت آیاتی تتلی علیکم، ہماری آیات پڑھی جاتی تھی تم پر، فکنتم علی اعقابکم تنکصون، تو تم الٹے پاؤں بھاگ جایا کرتے تھے، سنتے ہی نہیں تھے. مستكبرین، تکبر کرتے ہوئے اپنے گھمنڈ میں پھرتے رہتے تھے. بہ سامرا تہجرون، اور اپنے میرے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ دیا کرتے تھے، تم آوازیں کستے تھے، پھبتیاں کستے تھے اس پہ، تہجرون، بکواس کرتے ہوئے. کبھی تم نے پرواہ نہیں کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا سنا رہے ہیں، چھوڑ کر اکڑ جاتے تھے، بھاگ جاتے تھے، بکواس علیحدہ کرتے تھے. افلم یدبروا القول، کیا انہوں نے کبھی قول پر، بات پر غور نہیں کیا، تدبر نہیں کیا، سمجھا نہیں ہے. ام جاءہم، یا ان کے پاس آ گیا ہے وہ رسول، وہ پیغام، ما لم یاتی آباءہم الاولین، جو پہلے ان کے آباء و اجداد پر نہیں آیا. یہ اس لیے اوپرا رہے ہیں کہ ان کے آباء و اجداد پر پہلے کوئی ایسا پیغام نہیں آیا، کوئی ایسا نبی نہیں آیا، اس لیے نہیں مان رہے. ہم لم یعرفوا رسولہم، کیا یہ نہیں پہچان رہے اپنے رسول کو، فہم لہ منکرون، یا اس لیے کہ یہ ماننا نہیں چاہتے، انکار کر رہے ہیں اس کا. ہم یقولون بہ جنہ، یا یہ کہتے ہیں کہ اس کو ہو گیا ہے، کوئی جنون ہو گیا ہے. واکثرهم للحق کا بل جاءہم بالحق، نہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ اصل معاملہ یہ ہے ان کے پاس حق آیا ہے. واکثرهم للحق کارہون، اور ان میں سے اکثر اب حق کو پسند نہیں کر رہے. وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ، اور اگر حق پیروی کر لے ان کی خواہشات کی، اگر میرے رسول ان کی خواہشات کی پیروی کر لے، لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ، تو زمین و آسمان اور جو کچھ جس میں فساد ہو جائے گا، حق اگر ان کے پیچھے چلنا شروع کر دے. بل لَتَيْنَاهُمْ بِذِكْرِهِمْ، بلکہ ہم تو ان کے پاس لائے ہیں ان کی نصیحت، فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ، لیکن یہ اپنی نصیحت سے ہی منہ موڑ رہے ہیں. ہم تسألهم خرجن، اے میرے نبی کیا آپ نے کوئی ان سے معاوضہ تو نہیں مانگ لیا، کوئی تاوان تو نہیں مانگ لیا. فخراج ربک خیر وهو خیر الرازقین، تیرے رب کا جو بدلہ ہے، جو کمپنسیشن ہے، جو معاوضہ ہے، وہ بہت بہتر ہے اور وہ سب سے بہتر دینے والوں میں سے. یہ اللہ کے رسول کو نہیں کہہ رہے، اللہ رب العزت دراصل مخاطب انہی سے ہی ہے. دیکھو تو صحیح، کیا میرے رسول کو تم سے تاوان تو نہیں مانگ رہا، کوئی معاوضہ تو نہیں مانگ رہا، کس لیے تم اس کی بات نہیں مانتے. وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور واقعہ یہ ہے کہ آپ تو ان کو بلا رہے ہیں سیدھے راستے کی طرف. وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، یقیناً وہ لوگ جو ایمان نہیں رکھتے آخرت پر، عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ، وہ تو سیدھے راستے سے ڈیویٹ کر جاتے ہیں، ہٹ جاتے ہیں، کجی اختیار کرتے ہیں. وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ، اور اگر ہم ان پر رحم فرما دیں، وَكَشَفْنَا، اور کھول دیں ان سے، دور کر دیں ان سے، مَا بِهِم مِّن ضُرٍّ، جو بھی ان کو تکلیف پہنچی ہوئی ہے، ضرر پہنچا ہوا ہے، لَلَجُّوا، تو یہ ڈٹے رہیں گے، اصرار کریں گے، فی طغیانہم، اپنی سرکشی کے اندر، یعمہون، اندھے ہو کر. وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ، اور یقیناً ہم نے پکڑ لیا ان کو عذاب کے ساتھ. فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ، لیکن پھر بھی وہ نہ جھکے اپنے رب کے سامنے. وَمَا يَتَضَرَّعُونَ، نہ انہوں نے عاجزی کی. یہ جو بات ہو رہی ہے یہ اللہ رب العزت کا ایک قانون ہے. جب بھی اللہ کہیں رسول بھیج دیتا ہے کسی بھی قوم میں، تو پھر اللہ ان پر چھوٹے موٹے عذاب بھیجتا رہتا ہے تاکہ وہ لوگ پلٹ آئیں، ہوش کر لیں، رسول کی بات ماننا شروع کر دیں. مکہ والوں پر بھی یہ معاملہ ہوا تھا، ان کے اوپر قحط آ گیا تھا، بڑا سخت قحط آیا تھا. اللہ فرما رہے اگر ہم ان پہ رحم کر دیں، دور کر دیں ان سے، وہ تو پھر بھی یہ اڑے رہیں گے اپنے سرکشی کے اندر اندھے ہو کر. اور ہم نے پکڑ لیا ان کو عذاب کے ساتھ، لیکن پھر بھی نہ جھکے اپنے رب کے سامنے، نہ انہوں نے عاجزی کا اظہار کیا. حتی اذا فتحنا علیہم بابا، یہاں تک کہ پھر جب ہم کھول دیں گے ان کے اوپر دروازہ، اور وہ باب کس چیز کا ہوگا؟ عذاب شدید، بڑے شدید عذاب والا جب دروازہ کھول دیں گے. اذا ہم فیہ مبلسون، تو پھر وہ اس میں حالت میں اچانک مایوس ہو کر بیٹھ جائیں گے، پھر ان کے پاس اور کوئی
چارہ کار نہیں ہوگا۔ وَهُوَ الَّذِي يَنشَأُ لَكُمُ السَّمْعَ، وہ اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے تمہارے بنائے ہیں کان بنائے ہیں، ابصار آنکھیں بنائی ہیں، افئدہ دل و دماغ بنائے ہیں، قلیلا ما تشکرون، بہت ہی تھوڑے ہو تم جو شکر ادا کرتے ہو۔ وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اسی نے تمہیں زمین میں پھیلا دیا ہے، وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اسی کی طرف پھر تمہیں اکٹھا کیا جائے گا۔ وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ، اللہ ہی وہ ذات ہے جو زندگی دیتا ہے موت دیتا ہے۔ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اسی کے ہاتھ میں ہے دن اور رات کا بدلنا بھی۔ افلا تعقلون، سمجھتے نہیں ہو، عقل نہیں کرتے تم۔ بل قالو، بلکہ وہ لوگ تو یہ کہتے ہیں، مثل ما قال الاولون، یہ وہی بات ہے جو پہلوں نے کہی تھی، ویسی بات آ رہی ہے۔ قالو، کہتے ہیں، اذا متنا وکنا ترابا، جب ہم مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، وعظاما، ہڈیاں بچ جائیں گی، انا لمبعوثون، پھر دوبارہ اٹھا لیا جائے گا۔ لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا، ہاں یہ وعدہ ہم سے بھی کیا جا رہا ہے، ہم سے پہلوں کے ساتھ بھی کیا گیا تھا۔ من قبل ان هذا الا اساطیر الاولین، نہیں ہے یہ بس ایک کہانیاں ہیں پرانی۔ یہاں یہ قرآن مجید کی روح سے وہ اعتراف کر رہے ہیں کہ یہ بات ہمارے آباء و اجداد کو بھی کہی گئی تھی کہ مرنے کے بعد تمہیں اٹھایا جائے۔ یہاں اعتراف کیے جا رہے ہیں، ان کے پاس کوئی بات آئی ہوگی حضرت ابراہیم کے، چونکہ ملت کی پیروی کرنے والے تھے، یہاں وہ اعتراف کر رہے ہیں ہم سے جو وعدہ کیا جا رہا ہے، یہ وعدہ کیا گیا تھا ہم سے پہلوں کا بھی، یہ بس کہانی ہے پہلے والی۔ قل لمن الارض ومن فیہا ان کنتم تعلمون، بڑا جلال ہے اب ان آیات کے اندر۔ اے میرے نبی آپ ان سے کہیے، لمن الارض ومن فیہا، کون ہے مالک زمین کا اور جو کچھ اس میں ہے، ان کنتم تعلمون، بتاؤ ذرا۔ سیقولون للہ، تو کیا کہیں گے اسی منہ کے ساتھ، اللہ ہے اس زمین کا مالک اور جو کچھ اس میں۔ فقل افلا تذکرون، تو پوچھئے پھر تم نصیحت کیوں نہیں حاصل کرتے؟ قل، آپ پھر ان سے پوچھئے، من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، کون ہے ساتوں آسمانوں کا رب اور عرش عظیم کا رب؟ پھر خود کہیں گے سیقولون للہ، اللہ ہے۔ قل افلا تتقون، تو پھر ان سے کہیے ڈرتے نہیں ہو تو پھر اس اللہ سے۔ قل، پھر پوچھئے، من بیدہ ملکوت کل شیء، کون ہے جو مالک ہے ہر شے کا، وہو یجیر ولا یجار علیہ، وہ ہے جو پناہ دیتا ہے، اس کے مقابل کسی کوئی پناہ نہیں دیا جا سکتا۔ ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ۔ سیقولون للہ، پھر کہیں گے کون ہے، اللہ۔ قل، تو پھر آپ ان سے کہیے، فانا تبصرون، کہاں پھر تم پر جادو ہو جاتا ہے جب ساری چیزیں مانتے ہو، پھر کون سا سحر ہے جو تمہارے اوپر ہو جاتا ہے، پھر سمجھتے کیوں نہیں؟ بل اتیناہم بالحق، بلکہ ہم ان کے پاس لائے ہیں حق، وانہم لکاذبون، اور وہ اسے جھٹلا رہے ہیں۔ متخذ اللہ من ولد، نہیں بنایا اللہ نے کوئی بیٹا، کوئی اولاد نہیں بنائی اس نے۔ وما کان معہ من الہ، اور نہ ہی اس کا کوئی اور الہ ہے اس کے ساتھ۔ اذ اللہ ذہب کل الہ بما خلق، اگر کوئی اور الہ ہوتا لذہب، وہ تو لے جاتا، کل الہ، ہر الہ، بما خلق، جو اس نے پیدا کیا ہوتا۔ اگر یہ رل مل کے ساری سب نے چیزیں بنائی ہوتی تو دوسرے الہ اپنی اپنی چیزیں لے کے ادھر ادھر ہو جاتے۔ گھروں میں لڑائی نہیں ہوتی دو بھائیوں کی، تو اپنا سامان اٹھائے وہ چلا جاتا، ادھر اٹھا کے اپنا فرنیچر پیک کیا گئے۔ ہاں جی، اگر کوئی اور الہ ہوتا اللہ کے سوا تو لازماً اپنی اپنی پیدا کی ہوئی شے وہ لے کر چلے جاتے۔ وَلَا عَلَىٰ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، اور ایک دوسرے کے اوپر وہ چڑھائی کرتے، غلبہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے۔ سبحان اللہ عما یصفون، اللہ پاک ہے ان باتوں سے جو یہ کہہ رہے ہیں۔ عالم الغیب والشہادہ، وہ جاننے والا ہے غیب کا اور حاضر کا۔ فتعالی عما یشرکون، بلند و بالا ان ساری باتوں سے جو یہ شرک کر رہے ہیں۔ قل، اے میرے نبی آپ کہیے، ربی اما ترینی ما یوعدون، اے میرے رب اگر تو مجھے دکھانا چاہے، اما ترینی، اگر تو مجھے دکھائے، ما یوعدون، جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے، جس عذاب کا، اگر تو مجھے کچھ دکھائے تو ربی فلا تجعلنی فی القوم الظالمین، مجھے اس قوم میں شامل نہ کرنا پھر۔ وَإِنَّا عَلَىٰ أَن نُرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ، ہاں میرے نبی یقیناً ہم قدرت رکھتے ہیں کہ ہم دکھائیں آپ کو کچھ جس کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے۔ ادفع باللتی، جی قیامت، یعنی آپ کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے نا کہ نہیں مانو گے تو عذاب آ جائے گا۔ اے اللہ اگر تو مجھے دکھائے جو تو ان سے وعدہ کر رہا ہے تو پھر مجھے ان میں شامل نہ کرنا کہ مجھ پر بھی عذاب نہ آ جائے، کیونکہ سورۃ انفال میں ہم پڑھ آئے ہیں کہ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً، بچو اس فتنے سے جو صرف تم میں سے ظالموں پر نہیں آئے گا، جب وہ آئے گا تو پھر دوسرے، وہ گندم کے ساتھ گیہوں بھی پس جائے گا، پھر گیہوں کے ساتھ ساتھ گھن بھی پس جائے گا، سوکی کے ساتھ ساتھ پھر گلی بھی جل جاتی ہے۔ جب وہ اس طرح کا، بچو اس عذاب سے، تو وہ دعا کی جا رہی مجھے بچانا، اگر تو ان کو کچھ دکھا دے مجھے وہ جو جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے تو مجھے اس میں سے بچا لینا۔
اور اللہ فرما رہے ہیں ہم قدرت رکھتے ہیں میرے نبی کہ ہم تمہیں کچھ دکھائیں وہ جس کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے. ادفع باللتی ہی احسن، اے نبی جواب دو برائی کا اس طریقے سے جو بہتر ہو. احسن السیئہ نحن اعلم بما یصفون، ہم خوب جانتے ہیں ان کی باتوں کو جو یہ کہہ رہے ہیں. وقل ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین، اور آپ کہیے اے میرے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں شیطانوں کی چوک سے. واعوذ بک ربی ان یحضرون، اور پناہ طلب کرتا ہوں تیری اے میرے اللہ اس بات سے کہ وہ میرے پاس آئیں. حتی اذا جاء احدهم الموت، یہاں تک کہ جب آن کھڑی ہوگی ان میں سے کسی ایک کے سر پہ موت تو قال رب ارجعون، تو پھر وہ کیا کہے گا؟ اے اللہ مجھے ایک دفعہ واپس بھیج دے. لعلی اعمل صالحا، تاکہ میں نیک عمل کر لوں. فیما ترکت، جو میں نے چھوڑا ہے پیچھے مال و متاع جو کچھ تھا اب میں اس کو صحیح استعمال کروں گا اپنی صلاحیتوں کو اپنے. ایک دفعہ مجھے جانے دو، اب میں ٹھیک عمل کر کے آؤں گا. کلا، ہرگز نہیں. انہا کلمۃ هو قائل، یہ بات ہے جو کر رہا ہے بس. ومن ورائہم برزخ، اور اس کے پیچھے اب برزخ ہے. الی یوم یبعثون، قیامت تک جب اسے دوبارہ کھڑا نہیں کیا جاتا برزخ میں رہے گا. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، اور پھر جب سور پھونک دیا جائے گا فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ، آپس میں سارے نسبی رشتے ختم. کوئی باپ نہیں، کوئی بیٹا نہیں، کوئی ماں نہیں، کوئی بیٹی نہیں. بس اب اس وقت ہر کوئی اپنا اپنا حساب دے گا. جس دن سور پھونکا جائے گا یہ کوئی نسبی رشتہ نہیں ہوگا. فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، نہ کوئی ایک دوسرے سے حالت پوچھیں گے خیر خیریت، کوئی کچھ نہیں پوچھے گا کسی. جی لڑکی کے بارے میں کہ لڑکی اگر کوئی گناہ کرتی ہے تو اس کے باپ کو پکڑا جائے گا، باپ کو، بھائی کو. زنا کا موضوع آگے آ رہا ہے، اس پہ کر لیجئے گا. آگے اگلی سورہ شروع کریں گے نا، شروع میں زنا کا ہے، اس پہ بات کر لیجئے گا. یہ جو آپ وہی پوچھنا چاہ رہے ہیں نا، عورت بچی سے لڑکی کو کھلے بالوں کا نقاب ہے. اب نقاب پہ کوئی یہ حکم تو یہ بنے گا نا کہ اس کا باپ یا اس کا بھائی یا اس کا شوہر اس کو حکم دے گی کر، لیکن اگر وہ کوئی بھی حکم نہ دے اور وہ ماڈرنائز کلچر میں ہو تو اس پہ تو پھر وہ تو یہی کہے گا نا پکڑو میرے باپ کو، میرے بھائی کو. یہ آپ علیحدہ بات کر رہے ہیں آگے کی. میں ابھی بتا رہا ہوں یہاں پر اس آیت میں کہ جب قیامت کا دن قائم ہوگا تو ہر کسی کو اپنی اپنی پرواہ ہوگی، ہر کسی کو. اور پھر جب ہر کسی کا حساب کتاب ہوگا، یہ کام یہ کام یہ کام، تو پھر جب انڈیویجول کام ہوں گے پھر اس میں بندے چیخیں گے یہ اس کا تھا، یہ اس کا قصور تھا، یہ اس کا تھا. اس میں پھر یہ بات آ جائے گی جو آپ کہہ رہے ہیں. اور بلکہ یہاں تک بھی روایت میں آیا ہے کہ ایک شخص کا اگر فیصلہ ہو جائے گا کہ جنت میں بھیج دو تو پیچھے سے آ جائے گی بیٹی، ماں، بیوی، یہ نالائق خود تو کام کرتا تھا نیک، ہمیں نہیں کہتا تھا. اس کے دوست آ جائیں گے، پھر اس کو آخر سارا کر کے پھر اسے جہنم میں پھینک دیا جائے گا. تو یہ بڑی ذمہ داری ہے کہ دین جو آپ عمل کرتے ہیں اس کا دوسروں کو بھی، یہ تو آگے کی چیزیں ہیں. شروع میں یہ ہے کہ کوئی کسی کی پوچھ گچھ نہیں ہوگی، وہاں ایک دوسرے سے کوئی حال حوال نہیں کرے گا. فمن شغلت موازینہ، تو جن کے پلڑے بھاری ہو جائیں گے نیکیوں والے، فاولئک هم المفلحون، یہ کامیاب ہیں. ومن خفت موازینہ، جن کے ہلکے ہو جائیں گے، فاولئک الذین خسروا انفسهم، یہ ہیں جنہوں نے اپنے جانوں کو گھاٹے میں ڈال دیا. فی جہنم خالدون، ہمیشہ رہیں گے جہنم میں. تلفح وجوہہم النار، آگ ان کے چہروں کو جھلسا دے گی. وہم فیہا کالہون، انتہائی بد شکل ہو جائیں گے. الم تکن آیاتی، ان سے کہا جائے گا الم تکن آیاتی تتلی علیکم، کیا نہیں تھی میری آیات تم پر پڑھی جاتی؟ فکنتم بہا تکذبون، تم ان کو جھٹلا دیا کرتے تھے. قالوا، وہ کہیں گے ربنا غلبت علینا شقوتنا، ہماری کم بختی ہم پر غالب آ گئی تھی. وکنا قوما ضالین، ہم گمراہ ہو گئے تھے. ربنا اخرجنا منها، اے اللہ، اے رب ہمارے ہمیں نکال لے یہاں سے. فإن عدنا، اب اگر ہم دوبارہ ایسا کریں تو فإنا ظالمون، پھر ہم ظالم ہوں گے. قال اخسؤوا فيها، اللہ فرمائے گا دھتکارے جاؤ. یہ اخساء بولا ہے، کتے کو نہیں دھتکارتے آپ، دھتکارے جاؤ یہاں. ولا تکلمون، بات مت کرو مجھ سے. انه كان فریق من عبادی، یہ میرے بندوں میں سے ہی، میرے بنائے ہوئے بندوں میں سے ہی کچھ لوگ ایسے تھے. یقولون، وہ کہا کرتے تھے ربنا آمنا، اے رب ہمارے، ہم تجھ پر ایمان لائے. فاغفر لنا، تو ہمیں بخش دے. ورحمنا، اور ہم پر رحم فرما. وانت خیر الراحمین، اور تو سب سے زیادہ رحم فرمانے والوں میں سے ہے. فاتخذتموہم سخریا، تم میرے ایسے بندوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے. حتی انسوکم ذکری، یہاں تک کہ تم بھول جایا کرتے تھے میری یاد. ان کا مذاق اڑانے میں تمہیں میں کبھی یاد ہی نہیں آیا. فکنتم منہم تضحکون، اور تم ان کی ہنسی اڑایا کرتے تھے، ٹھٹھے کرتے تھے ان کے ساتھ.
انی جزیتہم اليوم بما صبروا، میں آج تو بدلہ دے رہا ہوں ان کو پورا پورا ان کے صبر کا، انہم ہم الفائزون، اور یقیناً وہی کامیاب ہیں۔ قالا، اور اللہ فرمائے گا، کم لبثتم فی الارض عدد سنین، کتنی مدت رہے ہو تم، اپنے گنتی لگاؤ ذرا سالوں کے حساب، کتنے رہے ہو وہاں؟ قالوا، کہیں گے لبثنا یوما او بعض یوم، ہم تو رہے ہیں کوئی دن یا دن کا کچھ حصہ، فاسأل العادین، آپ پوچھ لیجئے وہ جو گنتی رکھنے والے ہیں ان سے۔ قال، پھر اللہ فرمائے گا ان لبثتم الا قلیلا، تم نہیں رہے مگر تھوڑی دیر، لو انکم کنتم تعلمون، کاش تم اس حقیقت کو جان لیتے، ہم نے تو بہت بتایا تھا کہ دنیا کی زندگی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، تمہارے 60 سال و 1000 سال کا دن ہے، کیا نسبت، کیا ریشو پرپورشن ہے، اس ایک دن کے مقابلے میں 1000 سال کا ایک دن ہے، اور تمہاری زندگی، تمہارے یہ جو ہیں 60 سال، کیا اس کا حساب کتاب۔ افحسبتم، بڑی شاندار آیات، افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم نے سمجھ رکھا ہے کہ ہم نے تمہیں ہمیں بیکار پیدا کیا ہے، وانکم الینا لا ترجعون، تم ہماری طرف نہیں لوٹائے جاؤ گے۔ فتعالى اللہ الملک الحق، بلند و بالا ہے اللہ جو بادشاہ حقیقی ہے۔ کوئی بادشاہ ایسا ہے دنیا میں کہ جو اپنے ماننے والوں کو اور غداروں کو ایک ہی جیسا رکھے؟ کوئی بادشاہ ہے؟ اللہ جو بادشاہ حقیقی ہے، اس کے بارے میں تم نے کیا سوچ لیا؟ بس بیکار ہے سارا نظام، مانے مانے نہ مانے نہ مانے، کوئی حیثیت نہیں، ایسا نہیں ہے۔ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، رب العرش الکریم، وہ عرش کریم کا مالک ہے۔ ومن یدعو مع اللہ الہ آخر، جو کوئی پکارے گا اللہ کے ساتھ کسی دوسرے الہ کو، لا برہان لہ، جس کے لیے اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، فانما حسابہ عند ربہ، تو اس کا حساب اس کے رب کے ہاں ہے، وہ لے لے گا۔ انہ لا یفلح الکافرون، کافر کامیاب نہیں ہوں گے۔ نقول رب اغفر، اور آپ دعا کیجئے، رب اغفر، اے میرے رب تو بخش دے، ورحم، اور رحم فرما، وانت خیر الراحمین، اور تو رحم فرمانے والوں میں سے بہترین رحم فرمانے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ انزلناها، سورۃ نور ہم شروع کریں، یہ مدنی سورت ہے، یہ سن 6 میں نازل ہوئی ہے، ہجرت کے 6 سال۔ یہ جو پچھلے 14 صورتیں ہم پڑھ کر آئے ہیں یہ مکی صورتیں تھی، بیچ میں کچھ آیتیں سورۃ حج کی ہیں، کچھ آیتیں سورۃ رات میں، وہ مدنی آیتیں ہیں، لیکن مجموعی طور پر صورتیں مکی ہیں، ان کا مزاج ہی وہی ہے۔ یہ ایک صورت آ رہی ہے مدنی، اور اس کے بعد پھر آگے 7-8 صورتیں چھوڑ کر آئے گی سورۃ احزاب، وہ مدنی صورت ہے۔ ان دونوں کے مضامین بھی ایک جیسے، سورۃ احزاب نازل ہوئی ہے 5 ہجری کو، یہ نازل ہوئی ہے 6 ہجری کو، اور اس کی سب سے اہم واقعہ اس کے اندر وہ ہے جو حضرت عائشہ پر تہمت لگائی تھی، ایک رکوع کے بعد وہ شروع ہو جائے گا، ابھی حضرت عائشہ پر جو تہمت لگائی گئی تھی۔ سورۃ انزلناها، یہ سورت ہے جسے ہم نے اتارا ہے، وفرضناها، اور اس کے احکام کو ہم نے فرض کر دیا ہے، وانزلنا فیها آیات بینات، اور ہم نے اس میں واضح آیات اتاری ہیں، لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، زنا کرنے والی عورت ہو یا مرد ہو، اس میں سے ہر ایک کو مارو 100 کوڑے۔ یہ حکم ہے ان زنا کرنے والوں کا جو شادی شدہ نہ ہو، قرآن میں یہ حکم ہے، اور اگر کوئی شادی شدہ زنا کرے تو قرآن میں اس کا حکم نہیں ہے، یہ وہ ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاری رکھا ہے، اور یہ اصل حکم تھا شریعت موسوی کے اندر۔ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں یہ تھا کہ شادی شدہ زنا کرتا تو سنسار کر دیتے تھے پتھر مار مار کے۔ اللہ کے رسول نے کچھ کام اس شریعت کے جاری رکھے ہیں، اللہ نے ان سے منع نہیں کیا۔ ایک مرتد کی سزا قتل ہے، یہ بھی کس شریعت کا حکم ہے؟ شریعت موسوی کا۔ اور دوسرا یہ سنسار شادی شدہ اگر کر لے گا تو اسے پتھر مار مار کے مار دیا جائے گا، یہ کنواروں کے لیے۔ اور اس آیت میں جو شروع لفظ آیا ہے الزانیۃ والزانی، بہرحال اس میں ایک علماء بتاتے ہیں نقطہ یہ ہے کہ الزانیہ پہلے عورت کا یہ کرنے کا ذکر، لفظ لانے کا یہاں پر جو ایک حکمت پیش نظر ہے وہ یہ کہ اس کی جو پہلی یس ہے وہ لڑکی کی طرف سے، یس جو ہے وہ لڑکی کی طرف سے ہوتی ہے، اگر وہ نہ چاہے تو یہ کام ہو سکتا نہیں ہے۔ الزانیۃ والزانی، زانی مرد بعد میں لایا گیا، الزانیہ پہلے لایا گیا، جبکہ دوسرا حکم جو چوری کا ہے اس میں چور مرد پہلے لایا گیا ہے، والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چوری جو ہے عورت کا، یہ اذان ہے۔ الحمدللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تأخذکم، اور نہ پکڑ لے تم کو، بہما، ان دونوں کے معاملے میں، رأفتن، کوئی نرمی، ان مرد اور عورت کے حوالے سے کوئی نرمی نہ تم کو آ لے، فی دین اللہ، اللہ کے دین میں، یہ اللہ کی طرف سے حد ہے، خبردار کوئی نرمی کی تو ان کے ساتھ۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الاخر، اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور آخرت کے دن پر، ولیشہد عذابہما طائفۃ من المؤمنین، اور جب یہ سزا دو تو مومنوں کا ایک گروہ حاضر ہو، پبلک میں دو یہ سزا علیحدہ۔ یہ جو سزائیں اسلام نے رکھی ہیں یہ اس لیے نہیں رکھی، ان کا دراصل مقصد یہ ہے کہ ایک کو سزا ہو تو ہزاروں کے دل ڈر جائیں، مقصد یہ ہے سزا کا۔
لوگوں کے سامنے آپ اکیلے کسی کو لے جا کر پھانسی دے دیں تو اس کا وہ اثر نہیں، لوگ پڑھتے ہیں سنتے ہیں بندہ مارا گیا، ٹھیک ہے مر جاتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، سب کے سامنے ہاتھ کاٹے جائیں، پھانسی پہ لٹکایا جائے، سنسار کیا جائے تو بہت کچھ بہتر ہو جائے گا۔ یہ عذاب سزا اگر دی، یہ اصل فلسفہ جو ہے اسلام کے اندر تعزیرات کا وہ یہ ہے، الزانی لا ینکحُ الا زانیۃ، زانی مرد جو ہے اسے نہیں چاہیے کہ وہ شادی کرے مگر زانیہ عورت کے ساتھ ہی، او مشرکہ یا مشرکہ کے ساتھ، والزانیۃ اور زانیہ عورت لا ینکحُ اسے بھی چاہیے کہ وہ نہ نکاح کرے، الا زان او مشرک مگر کہ زانی مرد سے اور یا مشرک سے۔ یہ جو ہے یہ قانون نہیں ہے، یہ جو آیت آ رہی ہے اسے ہم نے پڑھا ہے کہ زانی مرد صرف زانی عورت سے یا مشرک عورت سے ہی شادی کرے، کوئی قانون نہیں، اخلاقی تعلیمات ہے۔ جو گھٹیا انسان ہو وہ اپنے لیے گھٹیا جو اس کے درجے کے انہی سے ہی کرے، یہ اور جو گھٹیا عورت ہو بس وہ اپنے جیسوں کو ہی دیکھے۔ یہ معاشرے کے اندر اس کام کی وہ کتنا قبیح کام ہے، اس کی یہ شعور دیا جا رہا ہے کہ یہ جو گھٹیا لوگ یہ کام کرنے والے وہ بس آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہی رہے، وحرم ذلک علی المؤمنین، مومنوں پر حرام کر دی گئی ہے یہ اس طرح کے کام مومنوں کے ساتھ نہ ہو۔ یہ نظام اور قانون کی بات نہیں ہے، یہ ایک اخلاقی بات بتائی جا رہی ہے۔ ہاں وہ تو ریاست دے گی نا سزا، آپ نے تھوڑی دینی ہے، وہ اگر وہ زنا کرتے ہو پکڑے گئے سزا تو آپ تھوڑا دیں گے، عدالت دے گی، قاضی دے گا۔ جی ہاں کھانا کھا سکتے ہیں، اجازت ہے، پڑھ کر آئے ہم تفصیل کے ساتھ۔ وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم وطعامکم حل لہم، ان کا کھانا تمہارے لیے حلال، تمہارا ان کے لیے حلال۔ لیکن اکثر جو کرسمس پہ یا اس طرح بانٹتے ہیں کھانا، اس کے بارے میں یار ان کا کھانا حلال میں کہہ تو رہا ہوں۔ ہاں وہ حضرت عیسیٰ کے حوالے سے جو ہمارے وہ نظریات نہیں ہیں، ہم اس لیے ان کی مبارکباد بھی نہیں دیتے، ان کو شریعت میں ان کو مبارک دینا جائز نہیں ہے، یہ وہ چیزیں نہیں ہیں ہمارا، یہ انہوں نے تو خود بعد میں گھڑ لی ہیں چیزیں، ان کی عیسائیت میں تو یہ تعلیم نہیں تھی نا، یہ ہم اس لیے ان کو یہ جو مسیحی برادری کو مبارکباد دی جاتی ہے یہ صحیح نہیں ہے، میرے خیال سے اب آگے نہیں پڑھنے دیں گے۔ جی یہ آپ کسی مولوی صاحب سے پوچھ لیں، مجھے جانے دیں، مجھے نہیں پتہ ان چیزوں، یہ مفتی صاحب آتے ہیں اور کچھ لوگ ہیں اہل علم لوگ، ہاں مفتی آصف ریاض صاحب کا، یہ علماء کے کو ہم تو بس یہ صرف ترجمہ کر لیتے ہیں، دو باتیں بتا دیتے۔ جی سر، والذین یرمون المحصنات، ایک اور بات آ رہی ہے، اور وہ لوگ جو تہمت لگائیں محصنات خاندانی عورتوں پر، جو مومن ہوں محسن ہوں خاندانی عورتیں ہوں، ثم لم یاتوا باربعۃ شہداء، پھر وہ 4 گواہ بھی نہ لا سکیں، فجلدوہم 80 جلدہ، پھر 80 کوڑے مارو ہر تہمت لگانے والے کو، اسے قذف کہتے ہیں۔ قذف کی حد کیا؟ 80 کوڑے، تم نے ایک بندے پر الزام لگایا اور پھر تم 4 گواہ نہیں لا سکے، چشمدید گواہ جنہوں نے آنکھوں سے دیکھا ہو، 80 کوڑے لگیں گے۔ ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا، اور پوری زندگی پھر کبھی ان کی توبہ نہیں، ان کی گواہی نہیں قبول کرنی۔ اولئک هم الفاسقون، یہ فاسق لوگ ہیں، الا الذين تابوا من بعد، ہاں ٹھیک ہے بعد میں اگر توبہ کر لیں اور اپنے اصلاح کر لیں، یعنی ایک وقت مدت گزر جانے کے بعد پھر ان کا کردار گواہی دے کہ اب یہ نیک لوگ ہیں، تو پھر بعد میں قبول کی جا سکتی ہے ان کی گواہی۔ ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ والذین یرمون ازواجہم، اور یہ وہ لوگ کہ جو اپنی، اب یہ اور ایک واقعہ آ گیا، اسے لیان کہتے ہیں، ایک شخص ہے جس نے دیکھا اپنی بیوی کو گناہ کرتے ہوئے، زنا کرتے ہوئے، اب وہ ظاہر ہے 4 گواہ تھوڑے اکٹھے کرنے جائے گا، 4 گواہ 3 گواہ اور نہیں وہ لا سکتا، تو اس کے بارے میں اب حکم دیا جا رہا ہے۔ وہ شخص جو تہمت لگائے اپنی بیویوں پر، ولم یکن لہم شہداء، ان کے پاس گواہ بھی نہ ہو، الا انفسہم، سوائے اپنی جانوں کے، فشہادۃ احدہم، تو اس میں سے ایک کی گواہی 4 شہادات باللہ، 4 کی گواہیوں کے برابر ہوگی، وہ 4 دفعہ قسم اٹھا کر اللہ کی گواہی دے گا کہ میں نے آنکھوں سے دیکھا اسے زنا کرتے ہوئے، 4 دفعہ، پھر وہ 4 دفعہ قسم اٹھا کر کہنا گویا 4 مردوں کی گواہی کے برابر ہو گیا۔ انہ لمن الصادقین، اور یہ 4 دفعہ قسم اٹھا کر کہے گا کیا کہ وہ سچا ہے، میں سچ بول رہا ہوں، میں سچ بول رہا ہوں۔ الخامسۃ، اور 5ویں دفعہ اللہ کی قسم اٹھا کر یہ کہے گا اللہ ان لعنت اللہ علیہ ان کان من الکاذبین، کہ مجھ پر اللہ کی لعنت ہو اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں، 5ویں قسم کے ساتھ یہ الفاظ بھی دہرائے گا۔
وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ. اب ایک مرد جب 5 قسمیں اٹھا دے، 4 دفعہ کہے کہ میں سچ بول رہا ہوں، 5ویں دفعہ یہ بھی کہے مجھ پہ اللہ کا غضب و لعنت ہو، تو پھر جب وہ 5 دفعہ کہہ دے گا تو عورت پہ پھر سزا واجب ہو گئی. اب عورت پر سزا اور حد لاگو کی جائے گی. لیکن اب اللہ فرما رہے ہیں وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ، اس عورت سے بھی یہ سزا ٹل جائے گی. ان تشہد 4 شہادات باللہ، وہ بھی آگے سے اگر 4 قسمیں اٹھا دے اللہ کا نام لے کر کہ نہیں وہ عورت سچی ہے، یہ بندہ جھوٹا ہے، عورت بھی اگر 4 قسمیں اٹھا دے، والخامسۃ، اور 5ویں قسم اٹھائے یہ کہہ کر ان غضب اللہ علیہا ان کان من الصادقین، کہ اللہ کا غضب اور اللہ کی لعنت ہو اس عورت پر اگر وہ سچا ہو. اگر عورت بھی یہ کر لے تو پھر عورت کی طرف سے بھی وہ سزا دنیا کی وہ ٹل جائے گی، پھر وہ معاملہ اللہ پہ چلا جائے. مرد نے قسمیں کھائیں عورت کے حوالے سے، عورت اگر چپ رہی، عورت نے بدلے جواب میں کچھ نہ کہا تو پھر عورت پہ سزا لگے، حد جاری ہو جائے گی. اور اگر عورت بھی پلٹ کر قسمیں اٹھا دے تو پھر اس کا معاملہ یہ ہے کہ وہ دنیاوی سزا پہ ٹل جائے گی، وہ معاملہ پھر اللہ کے پاس چلا جائے گا. ولولا فضل اللہ علیکم ورحمۃ، اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تمہارے اوپر، ورحمت، اور اس کی رحمت نہ ہوتی، وان اللہ، پھر آگے جملہ معذوف ہے، تو تمہارے لیے دنیا کے اندر اچھا چلن رکھنا، اچھا نظام بنانا ممکن نہ ہوتا. یہ اللہ کے فضل، اس کی رحمت ہے، اس نے یہ تمہیں طور طریقے بتائے. وان اللہ تواب حکیم، اللہ توبہ قبول کرنے والا، حکمت والا ہے. چلیں جی بس کریں، ایک رکوع ہم پڑھ سکیں. میرا ارادہ تھا کہ یہ آگے واقعہ ہم پڑھ لیں گے حضرت عائشہ والا، یہ اب آگے سے وہی شروع ہو رہا ہے.